بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج اردو کی سوئم کی بک کا پہلا لیکچر ہے. آپ لوگ صفحہ نمبر 69 کھول لیں. سبق کا نام ہے حاتم طائی اور بادشاہ. یہ ایک کہانی ہے حاتم طائی کے بارے میں. حاتم طائی جو تھا وہ اپنی سخاوت کی وجہ سے، سخی ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھا. سبق کی طرف دیکھیے. مشکل الفاظ کے معنی بھی میں ساتھ ساتھ بتاؤں گی. پڑھائی کی طرف دھیان دیں. کسی زمانے میں ملک یمن پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا. وہ بہت سخی تھا. کوئی ضرورت مند بادشاہ کے دربار سے خالی ہاتھ نہ لوٹتا. رعایا اس سے بہت خوش تھی. رعایا عوام کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. رعایا اس سے بہت خوش تھی اور اس کے حق میں دن رات دعائیں کرتی تھی. اسی ملک کے قبیلے کا نام طے تھا. طے قبیلے کے سردار کا نام حاتم طائی تھا، اس لیے اسے حاتم طائی کہتے تھے. حاتم طائی بہت بہادر اور سخی انسان تھا. مہمان نوازی میں بھی کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکتا. مہمان آ جاتا تو وہ خود بھوکا رہ کر بھی حاتم اس کو اچھا کھانا کھلاتا اور اس کی خوب خدمت کرتا. بادشاہ کے دربار میں کبھی حاتم طائی کا ذکر آ جاتا تو لوگ اس کی دل کھول کر تعریف کرتے. حاتم طائی کی تعریف سن سن کر بادشاہ اس سے حسد کرنے لگا. ایک سال بادشاہ نے شہزادے کی سالگرہ کا جشن منایا. ملک بھر میں خوشی کے شادیانے بجائے گئے. رعایا کے لیے خزانے کا منہ کھول دیا گیا. جشن کے دوران جب بادشاہ بہت خوش تھا، کسی بات پر حاتم طائی کی سخاوت کا ذکر آ گیا. لوگ اس کی تعریف کرنے لگے. بادشاہ اس بات پر خفا ہو گیا. اس نے سوچا حاتم طائی جب تک زندہ ہے میں سخاوت میں اس سے بڑھ نہ سکوں گا. چنانچہ ایک دن اس نے تنہائی میں اپنے ایک بااعتماد درباری کو بلا کر کہا، تم حاتم طائی کا سر کاٹ لاؤ، جو چاہو سو پاؤ گے. بادشاہ کا حکم بجا لانے کے لیے درباری روانہ ہو گیا مطلب چلا گیا. قبیلہ طے کے قریب اسے ایک شخص ملا. وہ اسے گھر لے گیا اور اس کی اتنی خاطر مدارات کی کہ درباری بادشاہ کی دعوتیں بھول گیا. دوسرے دن صبح جب درباری نے جانے کی رخصت طلب کی تو میزبان نے کہا، مجھے 2-4 دن اور خدمت کا موقع دیجیے. درباری بولا، میں چند دن اور ضرور ٹھہرتا، لیکن میں بادشاہ سلامت کے ایک حکم پر عمل کرنے نکلا ہوں، اس لیے ٹھہر نہیں سکتا. لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے اس میں کامیابی کیسے ہوگی. میزبان نے کہا، آپ مجھ پر بھروسہ کریں اور بادشاہ سلامت کا کام بتائیں. ممکن ہے میں آپ کی مدد کر سکوں. درباری نے کہا، اس بات کو راز میں رکھنا ضروری ہے. بادشاہ نے مجھے حاتم کا سر لانے کو کہا ہے. اگر آپ یہ بتا سکیں کہ حاتم کہاں رہتا ہے تو میرا کام بڑا آسان ہو جائے گا. میزبان ہنس کر بولا، آپ کا کام تو پہلے ہی آسان ہو گیا ہے. میں ہی حاتم ہوں. آپ میرا سر کاٹیں اور صبح سے پہلے یہاں سے نکل جائیں. یہ نہ ہو کہ میرے قبیلے کے لوگ آپ کو گرفتار کر لیں. درباری نے حاتم کی بات سنی تو حیران رہ گیا. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ حاتم طائی کے قدموں میں گر پڑا اور بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ جیسے مخلص اور سخی انسان کی جان لے لوں. وہ حاتم طائی سے رخصت ہوا، یعنی حاتم طائی سے مل کر نکلا. رخصت ہونا چلے جانا، ٹھیک ہے. رخصت ہوا اور جا کے بادشاہ کو سارا قصہ سنایا. بادشاہ نے حاتم طائی کی سخاوت اور مہمان نوازی کا ماجرا سنا تو حیران رہ گیا اور بولا، میں حاتم طائی سے نہیں بڑھ سکتا. حاتم طائی بے شک بڑا سخی اور عظیم انسان ہے. جی، کہانی ختم ہو گئی. آپ نے سب سے پہلے مشق کی طرف آ جائیں. سب سے پہلے آپ نے جو ہے اس کے سوالوں کے جواب دینے ہیں، ٹھیک ہے. پہلا سوال ہے، بادشاہ کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جی، بادشاہ کا تعلق یمن سے تھا، ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے، حاتم کے قبیلے کا کیا نام تھا؟ تو آپ نے سبق میں پڑھا ہے حاتم کے قبیلے کا نام طے تھا. بادشاہ حاتم سے کیوں حسد کرتا تھا؟ لوگ حاتم طائی کی بہت تعریف کرتے تھے، اس لیے بادشاہ اس سے حسد کرتا تھا. درباری کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ حاتم طائی نے درباری سے کہا، میں ہی حاتم ہوں، میرا سر کاٹ لو. درباری کی حاتم نے بہت خاطر مدارت کی تھی، اس لیے حاتم کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور آخری سوال ہے کہ بادشاہ نے درباری سے واقعہ سن کر کیا کہا؟ بادشاہ واقعہ سن کر بہت حیران ہوا اور بولا، میں حاتم طائی سے نہیں بڑھ سکتا. حاتم طائی بے شک بڑا سخی اور عظیم انسان ہے. آگے ہے، دیکھیے الفاظ کے معنی ہیں، مشکل الفاظ کے معنی ہیں، ٹھیک ہے. پہلا لفظ ہے رعایا. رعایا کا مطلب ہے عوام. دل کھول کر، بہت زیادہ. حسد، جلن یا نفرت. بااعتماد، بھروسے والا. راز، چھپی ہوئی بات، ایسی بات جو نہ بتائی جا سکے، ٹھیک ہے. رخصت، اجازت لینا، ٹھیک ہے. طلب، خواہش یا مانگ. پیج ٹرن کریں، اگلا صفحہ کھولیں، صفحہ نمبر 72.
خالی جگہ پر کریں. سب دیکھیں. پہلا ہے جی حاتم طائی بہت ڈیش اور ڈیش انسان تھا. حاتم طائی بہت بہادر اور سخی انسان تھا. بادشاہ نے شہزادے کی سالگرہ کا جشن منایا. ٹھیک ہے, یہاں پہ آئے گا شہزادے کی سالگرہ آئے گا خالی جگہ میں. ٹھیک ہے. بادشاہ نے رعایا کے لیے خزانے کا ڈیش کھول دیا, منہ کھول دیا. درباری حاتم طائی کا ڈیش لینے آیا. کیا لینے آیا تھا جی؟ سر لینے آیا تھا, اس کا سر کاٹنے آیا تھا نا. حاتم طائی کی بات سن کر درباری کی آنکھوں میں ڈیش آ گئے, آنسو آ گئے. ٹھیک ہے. آگے ہے, آپ لوگ لکھیں الفاظ متضاد یا الفاظ الٹ. ٹھیک ہے. پہلا ہے سخی, تو اس کا الٹ ہے کنجوس. آپ کے پاس سلیبس میں موجود ہے نا, لکھا ہوا ہے نا آپ کے پاس جو پیج پہ, وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے. دعا بد دعا, بہادر بزدل, تنہا اکٹھا, صبح شام. ٹھیک ہے. اب آپ لوگ درست جواب کی نشاندہی کریں. حاتم طائی کا تعلق کس ملک سے تھا؟ یمن سے. ٹھیک ہے. پہلا اس کو ٹک کر دیں. بادشاہ نے سالگرہ منائی کس کی؟ بیوی کی, بیٹی کی یا بیٹے کی؟ جی بیٹے کی سالگرہ منائی. ٹھیک ہے. حاتم طائی بہت تھا, کیا تھا جی؟ بہادر تھا, غریب تھا یا کنجوس تھا؟ بہادر تھا. درباری حاتم طائی کا لینے گیا سر, گھوڑا, تلوار. جی سر, الف کو ٹک کر دیں. حاتم طائی کے قبیلے کا نام تھا ڈیش. کیا تھا جی؟ طائی, تے یا رے؟ جی تے قبیلے کا نام کیا تھا؟ تے. اچھا جی, آگے سوال نمبر 4 ہے, واحد کی جمع لکھیں. بادشاہ کا ہے بادشاہوں, قبیلہ کا ہے قبیلے یا قبیلوں, شہزادہ کا ہے شہزادوں, سال کا ہے سالوں, انسان کا ہے انسانوں. ٹھیک ہے. سخاوت کرنے والے کو سخی کہتے ہیں. بتائیں کہ یہ کیا کہلاتے ہیں؟ ساتھ دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ساتھی. ساتھ دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ساتھی. محنت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ محنتی. جھوٹ بولنے والے کو جھوٹا. شہادت پانے والے کو شہید. بہادری دکھانے والے کو بہادر. ٹھیک ہے. اگلا پیج ٹرن کریں. قواعد کی تعریف ہے جی, فاعل, فعل اور مفعول. اس کی تعریف میں پڑھ رہی ہوں, آپ لوگ دھیان سے سنیں. کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اگر میں آپ کو پڑھا رہی ہوں تو میں کون ہوں؟ میں فاعل ہوں. وہ کام جس میں زمانہ پایا جائے اسے فعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فعل کام کو کہتے ہیں. میں کیا کام کر رہی ہوں؟ میں آپ کو پڑھا رہی ہوں نا, تو یہ کیا ہے؟ یہ کام ہے نا, پڑھانا ایک کام ہے, تو اسے فعل کہتے ہیں. اور جس پر کام ہوا ہو وہ مفعول کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جس چیز پر کام کیا جا رہا ہو وہ مفعول کہلاتا ہے. جیسے ان مثالوں کو دیکھیں. ماں کھانا پکا رہی ہے, ہم سبق پڑھ رہے ہیں, گھوڑا گھاس کھاتا ہے, احسن نے کتاب پھاڑ دی. ان جملوں میں پکا رہی ہے, پڑھیں گے, کھاتا ہے, پھاڑی ایسے الفاظ ہیں جو کام ہونے کو ظاہر کرتے ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ فعل ہیں. ماں جو ہے وہ مفعول ہے. ٹھیک ہے. ماں, ہم, گھوڑا اور احسن ایسے الفاظ ہیں جو کام کرنے والوں کو ظاہر کرتے ہیں, یہ فاعل ہیں. ٹھیک ہے. اور جملہ نمبر 3 میں کھانا پکایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. کھانا اس میں کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا. جس پر کام کیا جائے وہ مفعول ہوتا ہے. جملہ نمبر 2 میں سبق پڑھایا جائے گا, یعنی پکانے کا کام کھانا پر اور پڑھانے کا کام سبق پر ہوگا. کھانا اور سبق مفعول ہیں. اس طرح گھاس اور کتاب بھی مفعول ہے, کیونکہ ان پر کام ہو رہا ہے نا. جیسے میں آپ کو کتاب پڑھا رہی ہوں نا, تو یہ کتاب جو ہے اس پر کام ہو رہا ہے, تو یہ مفعول ہے. اور میں کیا ہوں؟ فاعل ہوں. ٹھیک ہے. اور میں پڑھا رہی ہوں, یعنی میں ایک کام کر رہی ہوں نا, میں آپ کو پڑھا رہی ہوں, تو پڑھانا جو ہے وہ کیا ہے؟ میرا کام ہے, تو یہ فعل ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے ان جملوں میں فعل, فاعل اور مفعول کو جو ہے وہ یہاں پر الگ کرنا ہے. ٹھیک ہے. لڑکی بستہ تلاش کر رہی ہے, بچے ہاتھی پر سوار ہو رہے ہیں, حنا خط
لکھتی ہے۔ علی کشتی میں دریا کے پار گیا، بوڑھے نے چھڑی پکڑی۔ ٹھیک ہے، ان میں سے آپ نے خود فعل، فاعل اور مفعول، میں نے آپ کو مثال دے کے بتا دیا، آپ نے جو ہے وہ اس میں الگ الگ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے آپ لوگوں کی خوش خطی، اور خوبصورت خوبصورت سا بک کے اوپر ہی آپ نے خوش خطی لکھنی ہے۔ ٹھیک ہے،